لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اس کی صفات علیاء سے متعلق آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام اللطیف یا اس کی صفت اللطف، اس سے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اللطیف، عربی زبان میں اللطیف اس کا معنی کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب اللطیف کہتے ہیں تو اس میں کتنی معانی آتی ہیں، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اللطیف اسم کے لیے کچھ دلائل، وہ آج کے درس کی آج کے درس سے متعلق یہ باتیں رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آنے والی نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اللطیف، اس کا ہماری زندگی سے کیسے لگاؤ اور تعلق ہو اور اثر کیسے ہو ہماری زندگی میں، وہ میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہے اللطیف، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک شعور سے اس بات کو سمجھے، خصوصاً جو لوگ مشاہدین ہیں اور بعد میں یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ ہماری پوری شریعت مطہرہ عربی زبان میں ہے، ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ عربی زبان کا ہے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے بحیثیت ایک طالب علم کہ عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے۔ پھر یہ چونکہ عربی زبان کے اکثر الفاظ جو قرآن مجید میں ہیں وہ قرآن مجید میں عربی زبان کے عام معنی میں بھی ہیں اور ایک اصطلاحی معنی میں بھی ہیں، اس کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو عربی زبان میں اللطف، اس کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللطف یعنی اللام والطاء اور والفاء، سے حرف، 3 حرف ہیں اس میں، اللام والطاء والفاء۔ بنیادی طور پر اس کے اندر 2 معنی آتے ہیں۔ کتنے معنی؟ 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یدل علی رفق، یدل علی رفق یعنی نرمی اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا، رفق والا معاملہ کرنا۔ اللطف کے اندر ایک معنی یہ آتا ہے۔ دوسرا معنی جو اللطف کے اندر آتا ہے، یدل علی صغر فی شیء، یعنی کسی چیز کا باریک ہو جانا، کسی چیز کا پتلا ہونا، باریک ہونا، اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ بہت دقیق نظر، باریک نظر، یہ بھی اس کے اندر ایک معنی آتا ہے۔ اب دھیان دیجئے گا اس کو، جب کہتے ہیں اللطیف یا اللطف، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے اندر دونوں معنی آتے ہیں، یعنی ایک شخص کا معاملے کو گہری نگاہ سے دیکھنا، باریک نگاہ سے دیکھنا، بالکل لطیف انداز میں، پھر اس کے بعد اس معاملے کو اچھے سے انجام دینا۔ جس طرح سے ایک طبیب، ایک ڈاکٹر گہری نگاہ سے، باریک بینی سے، دقیق نظر سے تشخیص کرتا ہے، پوری جانچ کرتا ہے، پھر بہتر انداز میں نہایت نرمی کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے، دھیرے دھیرے دھیرے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ یعنی دونوں باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں قرآن مجید کی پڑھتا ہوں، اس سے آپ اس معنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الکہف میں، جو اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے نا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ کیا لفظ ہے اس میں؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اصحاب کہف
قطع نظر اس کی کہ وہ کتنے افراد تھے جو تھے غار میں. انہوں نے جب بیدار ہوئے تو ایک شخص کو انہوں نے شہر جانے کے لیے کہا. شہر جانے کے لیے کہا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہی مطلب ایک لمبی مدت یہ سوئے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو جس لفظ میں بیان فرمایا وہ قابل غور. کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی کہا کہ دیکھو نہایت باریک بینی سے، دقیق نظر سے، ایسا نہ ہو کہ جو کوئی تمہیں پہچان لے، کوئی تم سے واقف ہو جائے. ایسا معاملہ نہیں کرنا، ایسا الجھنا نہیں چاہیے. معاملے کو نرمی سے، آہستگی سے، ہلکے پھلکے انداز میں نمٹ لینا چاہیے اور بالکل چاروں طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ اس لفظ کے اندر دونوں معنی کیسے آ رہے ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. یعنی اللطف کا میں نے آپ کو لغوی معنی بتایا. یہاں وَلْيَتَلَطَّفْ جو عربی زبان کے جو معاجم ہیں، قوامس ہیں، ڈکشنری ہیں، اس میں جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا معنی ہے. اس میں عام لغوی معنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب اللطیف بولتے ہیں تو اس کا اندر کیا معنی آتا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک اور بنیادی بات، چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وہ جاننے کے لیے کہ جب ہم اب کہتے ہیں نا اللطف، لام پر فتحہ، بفتح اللام، اللطف، تو اس کے اندر معنی آتا ہے الرفق والبر، نرمی، نیکی، مہربانی، کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، مہربانی کا معاملہ کرنا، رافت اور رحمت کا جو ہے کسی کے حق میں ذریعہ بن جانا. جب ہم کہتے ہیں اللطف، لام پر فتحہ، جب کہتے ہیں اللطف، لام پر ضمہ، تو اس کے معنی آتے ہیں رقہ و دقہ، کسی چیز کا بالکل باریک ہو جانا، پتلا ہو جانا، جسے دوربین لگا کے دیکھنا پڑے. اسی سے گہری نظر، دور کی نظر، دقیق نظر، باریک بینی، وہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. اللطف کا اللطف سے متعلق ایک تیسری بات میں آگے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لطف اللہ بک، دھیان دیجئے گا آپ اور عربی زبان کی وسعت دیکھیے. آج یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے درس میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا یوسف علیہ السلام کے قصے سے، وہاں آپ کو یہ فرق نظر آئے گا. جب ہم کہتے ہیں لطف اللہ بک اور کہتے ہیں لطف اللہ لک، لطفہ کا صلہ جب با سے آتا ہے اس کا معنی الگ ہے، لطفہ کا صلہ جب لام سے آتا ہے تو اس کا معنی الگ ہے. لطف اللہ بک، لطف اللہ بی، لطف اللہ لک. جب کہتے ہیں لطف اللہ بک، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جو اندرون ہیں، آپ کی جو نجی زندگی ہے، آپ کے جو اندرون معاملے ہیں، آپ کے جو داخلی معاملے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، نرمی کا پہلو اختیار کرے اور بہترین انداز میں آپ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ حل کرے. لطف اللہ لک، آپ کے جو خارجی مسائل ہیں جو آپ کے طاقت سے باہر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان معاملات میں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. یہ معنی اس کا. یہ جب میں آیت کریمہ آگے بتاؤں گا آپ کو آنے والے درس میں، تب آپ کو اس کا فرق واضح ہوگا باذن اللہ تعالیٰ، کتنی دقت ہے اس میں. اسی لیے جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہم الطف بی و الطف لی، اے اللہ تو میرے ساتھ بہتر معاملہ فرما، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرے داخلی مسائل، میرے خارجی مسائل جو میری طاقت میں ہیں، جو میرے طاقت سے باہر ہیں، میرے ظاہر باطن ہر دو معاملے میں تو میرے ساتھ بہتر معاملہ فرما. یہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللطیف، یہ کتاب و سنت میں ثابت ہے یہ نام اللہ رب العالمین کا. مثلا آپ میں سے کوئی ایک آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا نام اللطیف قرآن مجید میں موجود ہو؟ کوئی آیت کریمہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ابھی تو بس میں نے آپ کو صرف دلیل دی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے لطیف کا جو نام اپنا ذکر فرمایا، کتنی مناسبت ہے اس میں،
اس کا ہماری زندگی سے کتنا تعلق بنتا ہے اور کتنی ہمت اور قوت ملتی ہے ہم کو اور کتنا حسن ظن پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے متعلق، وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ۔ ابھی صرف دلیل دے رہا ہوں آپ کو، یہ سورۃ الملک کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ بہت ہی بامعنی آیت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے سورۃ الحج میں بیان فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس آیت کریمہ کو صرف پڑھ کر کے سنا رہا ہوں میں آپ کو، سورۃ الحج کے بالکل اواخر میں ہے۔ اس کا معنی مفہوم اور ہماری زندگی میں اس کا کیسے اثر ہوتا ہے اس نام کا، وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ اللقمان کی، سب کو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سبحان اللہ، یعنی ان آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے جو اپنا نام اللطیف بیان کیا، یہ تو میں نے بطور دلیل کی پیش کی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں کیا مفہوم ہے، کیا پیغام ہے، اور اس پیغام کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے اس نام کو کیوں ذکر فرمایا، وہ قابل غور ہے۔ یہ تو دلائل کی بات ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب اللطیف کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا معنی آتے ہیں؟ ایک معنی یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ہر معاملے کو، اس کی زندگی کے اندرون، اس کے داخلی مسائل، اس کے خارجی مسائل، ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں ایک ہوں، آپ ایک ہیں، یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ارب لوگ، فرد سے متعلق رب العالمین اس کے داخلی اور خارجی مسائل سے متعلق واقف ہیں۔ یعنی گہرا علم، دقیق نظر۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ جو میری زندگی جو گزر چکی ہے تو گزر چکی ہے، نہ اب میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، ویسے ہی میری آنے والی زندگی کے بارے میں ہم کچھ کر تو سکتے ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہے نا۔ کتنا کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خبر تو نہیں ہے نا ہم کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف ہے، وہ انسان کی داخلی اور خارجی مسائل پر اتنی گہری نظر، دقیق نظر، کہ کب تک اس کی زندگی ہے تب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، سب کچھ فرد سے متعلق، کیا حالات چل رہے ہیں پوری دنیا بھر میں، اور جو ہے مطلب کیا کچھ معاملہ ہونا چاہیے، ایک دقیق نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ایک چیز اللطیف۔ دوسری چیز اس معاملے کو کیسے نمٹنا چاہیے، نہایت نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ لا قدر اللہ، ایک آدمی کہیں پھنس گیا ہے، اس کو ایسے نکال رہے ہیں کہ جو ہے آدھا جسم وہاں رہ گیا ہے، آدھا جسم ہمارے ہاتھ آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک آدمی کہیں ایسی جگہ پھنس چکا ہے کہ اسے خراش بھی نہیں آئی ہے، اسے نکال کے لایا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ کہ اللطیف، گہری نگاہ، اور پھر اس کے ساتھ حسن معاملہ، نرمی کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ بہتر معاملہ کہ اسے وہ چیز ہو جائے، پہنچ جائے، وہ خوش ہو جائے، اللطیف۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف ہے کہ اللہ رب العالمین سے متعلق اس کی کیفیت کو کوئی جان سکے، پہچان سکے، اسے دیکھ سکے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ کیوں؟ وہ اللطیف ہے۔ اس کے اندر ایک معنی آتا نہیں دقیق کا، باریک ہونا، پتلا ہونا، دور کا ہونا۔ جیسے میں نے کہا کہ دوربین لگا کے دیکھیں گے تو کوئی چیز نہیں دیکھے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام، مرتبہ، عظمت کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، بندے کی نگاہوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ کیوں؟ وہ اللطیف ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ تینوں معانی اللطیف کے اندر داخل ہیں۔ جب میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ کچھ آیتیں پڑھ کر کے، تب آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں ایک مثال سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارے بہت ہی قریبی اور پرانے ہیں، چاہے ابو یحییٰ ہوں، چاہے ہمارے زبیر بھائی ہوں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ میں
بہت سچائی اور صفائی سے گفتگو کر دیتا ہوں. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اصل ذمہ دار ہیں. نہیں ایسے عوام پر جو تھوپتے ہیں کہ یہ پڑھ کے سناؤ، یہ بتاؤ، یہ کرو، اس سے کہیں زیادہ ہم ذمہ دار بنتے ہیں. تو میں یہ بات کیوں اپنے اوپر لے رہا ہوں کہ دیکھو افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہم کسی سے کہیں کہ بھئی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے اللطیف، معلوم ہے؟ صحیح معلوم ہے، کیونکہ عبداللطیف نام رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی دعاؤں میں جیسے آپ کہتے ہو کہ اے اللہ یا رحمان یا رحیم، ویسے اللطیف کو اپنی دعاؤں میں آپ ذرا استعمال کر کے بتاؤ. اللہ سے اپنی ایسی کوئی چیز اللہ کے سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللطیف، اس کو آپ وسیلہ لے کے دعا کریں. کیسے دعا کریں گے بتاؤ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کا ہاتھ اٹھے گا معاشرے میں، سبحان اللہ کتنے ذمہ دار ہم بنتے ہیں، اندازہ لگائیے آپ. اللہ اکبر، یہ بہت بہت افسوسناک بات ہے یہ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم، آداب نہیں معلوم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور ہم کس طرح سے دعا کریں، اس کے اسماء حسنہ کا بحیثیت ایک عام سلفی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں، ایک علم ہے، لیکن ایک ایک نام کا کیسے وسیلہ لیں گے اس کا علم نہیں ہے، اس کی جانکاری نہیں، بس کسی پر رد کرنا ہے. وہ ان کا وسیلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ وسیلہ حرام ہے، یہ جائز وسیلہ ہے، اللہ کے نام ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے رد کر دیا ان پہ، اب اس جائز وسیلے کو کیسے کریں گے آپ بتاؤ؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ معاشرے کی حالت، یہ ایک ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں اس معاملے میں. تو یہ میں آنے والے درس میں بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہماری زندگی میں اس کا کیسا اثر ہونا چاہیے، ہم کیسے دعا کریں اس نام سے، کیسے تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ بطور اللطیف کے ہمارا. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھی. ایک دلیل حدیث سے دے دیتا ہوں آپ کو. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الجنائز میں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی تلامذہ کو ایک مرتبہ بتایا، الا احدثکم حدیثا عنی وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو سبحان اللہ کتنی اچھی معلمہ ہیں آپ، یعنی کتنی اچھی معلمہ ہیں. آپ خود آگے بڑھ کے دلچسپی بتا رہے ہیں. ایک حدیث سناؤں جو ایک معاملہ ہوا تھا میرا اور رسول اللہ سے، بتاؤں میں آپ لوگوں کو. ایسے کہا ام عائشہ نے. تو ان کے تلامذہ نے کہا کہ قلنا بلا، ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور سنائیے. اب میں آپ کو، وہ حدیث بہت طویل ہے، میں آپ کو بہت اختصار سے آپ کو بتاتا ہوں حدیث کیا ہے. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رات کا وقت تھا، میں گھر میں تھی اور گھر میں سوئی ہوئی تھی، مطلب بس ایسی لیٹی ہوئی تھی، آنکھ بند نہیں تھی میری، بس ایسی لیٹی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر کو آئے، اور گھر کو آئے تو بھی کیسے، ایسے کہ بالکل مجھے خبر نہ ہو، اس انداز میں گھر کے اندر آئے. بالکل آسانی کے ساتھ اپنی چادر آپ نکالے، اپنے چپل بھی بہت آہستہ سے آپ نے نکالے تاکہ مجھے خبر نہ ہو، مجھے شعور نہ ہو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو آپ کی جو ازار تھی، ازار اس کو کہتی ہیں جو ہمارے پاس پائجامہ ہوتا ہے نا، اس کو نہیں کہتے عربی زبان میں. جیسے ہم احرام کی دو چادر پہنتے ہیں نا، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں، احرام کی 2 چادر. عربی زبان میں ایسا نہیں، عربی زبان میں ایسا نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ان کا لباس تھا نا، عربوں کا لباس تھا نا. ہم تو ایک مخصوص ایام میں پہنتے ہیں، ان کا تو لباس تھا نا وہ. تو اوپر جو اوڑھتے ہیں اس کو ردا ان کہتے ہیں، نیچے جو باندھتے ہیں اس کو ازارن کہتے ہیں. تو ہمارے پاس دونوں کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، 2 چادریں. تو بہرحال ہمارے پاس ملتی بھی ایسی ہیں، اوپر کا نیچے بھی پہن سکتے ہیں، نیچے کا اوپر بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ تو لباس تھا وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی، چپل بھی نکالے، تو ایسے کہ جو ہے بالکل جیسے عام طور پر نکالتے ہیں ایسے نہیں، بالکل بستر کے قریب. کہا کہ بستر کے قریب چپل نکالا آپ نے، اور ان چپلوں کو آپ نے اپنے سر کی جانب رکھا، سر کے پاس. اور جب آپ لیٹے اپنے بستر پر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازار کا ایک حصہ بستر کے طور پر بنا لیا اور اسی میں آپ لیٹے. اب غور طلب بات ہے، آپ علیہ السلام تھوڑی دیر لیٹے، جب آپ کو احساس ہو گیا کہ میں اچھی طرح سو چکی ہوں تو اللہ کے رسول اٹھے. آپ علیہ السلام جیسے ہی اٹھے تو بالکل ہلکے پھلکے انداز میں چادر پہنا آپ نے،
اور چپل بھی پہنا تو ایسے نہیں کہ جیسے عام طور پر ایک آدمی جیسے نارمل پہن کے نکلتا ہے. کہا کہ وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، یعنی بالکل آہستہ سے کہ کسی کو خبر نہ ہو، ویسے چپل پہنا آپ نے. اور پھر گھر سے باہر نکلے. فَخَرَجَ، اور جب گھر سے باہر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ فَأَجَافَهُ رُوَيْدًا، گھر باہر سے بند کیا تو وہ بھی بالکل ہلکے پھلکے انداز میں بند کیا اور چلنے لگے. میں جلدی جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور دوپٹہ ڈالی اپنے سر پر، دروازہ کھولی اور اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے جانے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. دیکھا کہ آپ سیدھے البقیع کی طرف گئے، بقیع الغرقد، وہاں گئے اور آپ نے قیام کیا، کھڑے رہے، بہت دیر تک کھڑے رہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے 3 مرتبہ آپ نے دعائیں کی. جب اللہ کے رسول سے فارغ ہوئے تو واپس جیسی اللہ کے رسول آنے لگے تو میں بھی جلدی جلدی پیچھے آپ کے آنے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چل رہے تھے اچانک تیزی سے چلنے لگے، میں بھی تیزی سے چلنے لگی. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوڑنے لگے تو میں اللہ کے رسول سے دوڑتے ہوئے جلدی 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 گھر کو آئی اور آ کر کے بستر پر سو گئی. میں اس کے بعد اللہ کے رسول گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد کہا کہ ما لک یا عائش، ما لک یا عائش، کہ عائشہ کیا حال ہے تمہارا؟ حاشین رابیتن، سانس پھول رہی ہے تمہاری، اتنی ہانپ رہی ہے تم، کیا ہوا تم کو؟ کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول لا شیء، کچھ نہیں سب ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا لتخبرینی او لیخبرنی العلیم الخبیر، لیخبرنی العلیم الخبیر، تم مجھے صاف صاف خبر دے دو گی یا جو اللطیف الخبیر ہے وہ مجھے خبر دے گا بھی. یعنی یہاں باتیں بہت ساری ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے. آپ کی زبان سے یہی 2 نام کیوں نکلے؟ قابل غور بات. اس کو ہم ہلکے پھلکے انداز میں نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ کے کچھ 2 نام لے لیے نہیں. لتخبرینی، تم مجھے صاف صاف بتا دو، او لیخبرنی العلیم الخبیر، یا پھر وہ مجھے خبر دے گا وحی کے ذریعے سے، جو اللطیف ہے، جو نہایت باریکی سے تمہارے معاملے سے باخبر ہے. الخبیر، وہ مجھے خبر دے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، میں صاف صاف بتا دیتی ہوں. کیا بات ہے. آپ جب یہاں سے نکلے نا تو میں سمجھی کہ آپ اپنے جو دیگر بیویاں ہیں ان میں سے کسی کے پاس جانے والے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اب مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ کیا اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے کیا؟ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں ظلم کروں گا تمہارے ساتھ؟ تمہارا حق کسی کو دوں گا میں؟ بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے مسجد سے گھر آیا نا، میں اس وقت کیا ہوا، جبرائیل نے مجھے سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ اس معاملے کو عائشہ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ وہ اندر نہیں آ سکتے تھے گھر کے جبرائیل، اس لیے کہ آپ کپڑے اتار چکی تھی، وہ اندر نہیں آ سکتے تھے. اور مجھ سے کہا کہ جو ہے اس کی خبر نہ ہو آپ کو. اور میں نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا اور میں آپ سے چھپا کے رکھا، مخفی رکھا. اور میں ایسا کیوں کیا میں کہ آہستہ سے اپنی چادر نکالا، جو تم دیکھ رہی تھی مجھے وہ اللہ کے خبر نہیں ہے. میں ایسا کیوں کیا جو اپنی چادر آہستہ سے نکالا، چپل آہستہ سے نکالا اور لیٹ چکا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اچھی طرح سو چکی ہوں. پھر میں آہستہ سے چادر پہنا، بالکل آہستہ سے میں نے چپل پہنا اور باہر نکلا تو باہر سے دروازہ بھی ایسے بند کیا جسے آپ کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ مجھے لگا کہ تم اچھی طرح سو چکی ہو اور مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جا چکا ہے کہ ابھی مجھے بقیع الغرقد جانا ہے مجھے، اور تم اچانک بیدار ہو جاؤ تو وحشت محسوس کرو گی، تم ڈر جاؤ گی تم کہ میں اکیلی ہوں، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ نہیں ہے. تمہارے لیے یہ لحاظ کرتے ہوئے میں ایسے کیا. اللہ اکبر. ایک شوہر کا برتاؤ دیکھیں، اللہ اکبر، ایک شوہر کا برتاؤ کہ تم میری بیوی ہو، اس وقت مجھے تمہارے بازو میں رہنا چاہیے تھا، میں اچانک نہیں ہوں اور تم ڈر جاؤ گی نا، اس لیے میں نے ایسی ترتیب کی کہ اتنے آہستہ سے اٹھ کے جاؤں اور آہستہ سے دروازہ بند کروں کہ تمہیں کانوں کان خبر نہ ہو. مجھے لگا کہ تم اچھی طرح سو چکی ہو.
تو کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا دعا پڑھنی چاہیے، بقیع الغرقد میں کیسی دعا پڑھنی چاہیے، مجھے سکھائیے. تو وہ تفصیلات ہیں حدیث کے اندر. لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلے، جو اسماء حسنہ اللطیف الخبیر، یہ مجھے بتانا آپ کو مقصود ہے. یہ یقیناً اللہ سے کتنا گہرا تعلق اللہ کے رسول کا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں. اس عظیم نام کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے، بڑی سنجیدگی سے میں آپ سے بتا رہا ہوں. یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں زندگی میں آپ کتنی مٹھاس محسوس کرتے ہیں، کتنی قوت محسوس کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم تنہا ہیں، کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم بے سہارا ہیں، کبھی ایسا نہیں لگتا کہ اب میرا معاملہ کچھ کا کچھ ہو چکا ہے. کبھی نہیں لگے گا. کتنے حالات بھی خراب ہو جائیں، ایک بندہ مومن کی امیدیں بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں، اس میں بڑی جان رہتی ہے اس کی امیدوں میں کہ جو ہے کوئی معاملہ خراب ہونے والا نہیں. وقتی طور پر خراب ہے لیکن اس کا آنے والا مرحلہ اس سے اچھا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اللطیف، انشاءاللہ کچھ باتیں میں آنے والی درس میں رکھوں گا، تب ساری باتیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی باذن اللہ تعالیٰ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.